مولانا حسین علی الوانی و فجر بھی وہ قرآن مجید کی سورتوں کا ربط بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جس طرح تسبیح ہوتی ہے نا، ہر دانہ دوسرے دانے سے جڑا ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کی 114 سورتیں آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ ہر سورت کو دوسری سورت سے ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ سورتوں کا ربط جو ہے نا وہ دو طرح بیان کرتے تھے، ایک ربط اسمی ہوتا ہے اور ایک ربط معنوی ہوتا ہے، مضمون کا ربط، اور ایک ہوتا ہے ربط اسمی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ سورہ حج پہلے اللہ نے ذکر فرمائی اور سورہ حج کے اختتام کے بعد سورہ مومنون ہے۔ ربط اسمی یہ بیان کرتے تھے، اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے وہ لوگ آئیں جو مومن ہوں۔ پہلے سورہ حج کا ذکر کیا اور سورہ حج ختم ہوئی، اس کے بعد سورۃ مومنون شروع ہوئی اور سورۃ مومنون کی ابتدا میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اللہ نے اس طرح ذکر کر کے سمجھایا ہے کہ حج کرنے کے لیے وہ لوگ آئیں جو مومن ہوں۔ جو کون ہو؟ اور صرف مومن نہیں، ایمان بھی ایسا جو خالص ہو، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو۔ سورہ یوسف پہ اللہ فرماتے ہیں 106 نمبر ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہوتے مشرک ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن مشرک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کریم نے سورہ حج کے بعد سورہ مومنون ذکر فرمائی اور پہلی آیت کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے وہ بندے آئے جو مومن ہوں، جو مومن ہو، ایمان بھی ایسا ہو جو بالکل خالص ہو، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو۔ اس لیے کہ اگر توحید کے ساتھ ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہو جائے تو پھر خواہ بندہ کتنے سے بڑا عمل کرے اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مشرکوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے گھر بنائیں، مشرک کے لیے یہ نہیں سچتا اور سچتا کہ وہ اللہ کے گھر بنائے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنے عمل سے اپنی جان کے اوپر کفر کی شہادت دیتے ہیں۔ وہ جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں دعا میں، پکار میں، سجدے میں، رکوع میں، تو اس طرح عمل کر کے وہ اپنے متعلق گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اللہ فرماتے ہیں خواہ جتنی بڑی سی بڑی مسجدیں بھی بنا لیں اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ سارے عمل برباد، سارے عمل۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے لوگ اعمال کے لحاظ سے خسارے کے ہیں، نرے نقصان میں ہیں، نرے خسارے کے اندر ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر کے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں، وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ شرک کی وجہ سے خواہ کتنے
وحبطت اعمالهم، عمل برباد ہو گئے. قیامت کے دن ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کرنا. اس لیے کہ ترازو تو تب ہو جب کوئی نیکی ہو. جب ہے ہی گناہ، جب ہے ہی شرک و بدعات، تو پھر فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. تو اس لیے اللہ کریم نے سورہ حج کے بعد سورہ مومنون کا ذکر کر کے سمجھایا کہ حج کرنے کے لیے وہ لوگ آئے جو مومن ہو. جو کون ہو؟ یہ پہلی شرط ہے بندے کو مومن ہونا. اس لیے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان عشق و محبت ہے. کون ابراہیم؟ جو موحد اعظم تھا، جس نے اللہ کی توحید کا کام کیا اور اللہ کی توحید کے پیچھے باپ کو قربان کیا، کنبا برادری کا باپ قربان کی، سب کچھ قربان کیا. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے. بندہ مشرک حج کے لیے جائے، مشرک اگر حج کر بھی آئے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے. حج اسی کا قبول ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریے سے مطابق. بہت بڑے موحد. فلما جن علیہ الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. رات ہو گئی، اچانک ستارہ نمودار ہوا. ستارہ پرستوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ رب ہو سکتا ہے. فلما أفل، جب ستارہ غروب ہو گیا کیا فرمایا لا احب الآفلین. جو غروب ہو جائے، جو اپنے وجود کو ثابت اور قائم نہ رکھ سکے، وہ معبود نہیں ہوتا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. جب چاند نظر آیا فرمایا کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ چنانچہ جب چاند بھی غروب ہو گیا کیا فرمایا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اگر میرے رب نے شروع سے مجھے ہدایت دے نہ رکھی ہوتی تو میں بھی گمراہوں سے ہو جاتا، قوم والوں کی طرح. یا ستارے کو پوج رہا ہوتا یا چاند کو پوج رہا ہوتا. اور پھر جب سورج نمودار ہوا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ اتنا بڑا یہ رب ہو سکتا ہے. فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کیا فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون. میں تمہارے شرک سے بری ہو گیا، میرا تمہارے شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے میرے اللہ کریم نے سورہ حج ذکر فرمائی اور اس کے بعد سورہ مومنین کو لے آئے اور فرمایا کہ حج کے لیے وہی لوگ آئے جن کے اندر دل کے اندر ایمان ہو، اللہ کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ اور یہ یقین ہو کہ عبادت زور و پکار کے لائق کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق عقیدہ ہو. جنہوں نے اعلان کیا تھا، مشرک قوم کو باقاعدہ طور پر انہوں نے الگ اعلان کہا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم
इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुम अदावतु वल बग़दाउ अबदा हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा। फरमाया हमारे और तुम्हारे दरमियान अदावत रहेगी, दुश्मनी रहेगी, हम और तुम कभी आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम शिर्क करो, अल्लाह के सिवा दूसरों को शरीक बनाओ, इस हालत में हमारे और तुम्हारे दरमियान इकट्ठ नहीं हो सकता। हम और तुम उसी वक्त जुड़ सकते हैं हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा, यहाँ तक कि तुम खुदा वाहिद ला शरीक के ऊपर ईमान ले आओ, यानी उसे अपनी जातो सिफात में ला शरीक अल्लाह मानोगे, तब हमारे और तुम्हारे दरमियान जोड़ हो सकता है, वरना जोड़ की कोई सूरत नहीं। तो मैं आज ये कर रहा था कि पहली शर्त ये है कि बंदा मोमिन हो। बंदा क्या हो? मोमिन हो। अब बंदा मोमिन है और फिर वो हज के लिए या उम्रे के लिए गया है, तो महबूब पैगंबर ने फरमाया अगर उसने हज और उम्रे के पूरे आदाब बजा ले, रजा के यौमिन वलदतहु उम्मु, इस तरह पहले दिन माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है, गुनाहों से पाक होता है, ये बंदा भी गुनाहों से इस तरह पाक और साफ होगा। दूसरा मसला, सबसे पहले बंदा जो है ना एहराम की चादरें डालता है, एहराम की चादरें डालता है। तो याद रखें एहराम की चादरें जो है ना ये सबक देती है कि अल्लाह के नजदीक सब इंसान बराबर है। एक गरीब इंसान है जिसे उम्रे या हज की तौफीक हो गई, अब उसके वजूद पर भी दो चादरें, और एक वक्त का हुक्मरान है, वक्त का हाकिम है, उसके वजूद पे भी दो चादरें। ये दो चादरें पैगाम देती हैं कि अल्लाह के नजदीक सब इंसान क्या है? बराबर है। हमने ये फर्क बनाए हुए हैं, अल्लाह के नजदीक सब इंसान बराबर। अल्लाह मक्का फतह हुआ, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु काबतुल्लाह की छत पे चढ़े और उन्होंने अज़ान दी। आज तो लोग तरसते हैं वहां पर काबतुल्लाह को देखने के लिए तरसते हैं। अल्लाह ने उन्हें ये मकाम दे दिया कि काबतुल्लाह की छत पे चढ़कर अल्लाह का नारा बुलंद किया। ऐसे नहीं ये मकाम मिल गए। हजरत बिलाल ने बड़ी कुर्बानी दी थी, हजरत बिलाल ने बड़ी कुर्बानी दी थी। चुनाचे हजरत बिलाल ने जब आजान दी तो किसी की जुबान से निकल गया, आजान देने के लिए हजरत बिलाल ही मिले। कोई नौ मुस्लिम था या कोई था, उसकी जुबान से ये अल्फाज निकले, हजरत बिलाल तो सबर कर गए, लेकिन बिलाल का रब खामोश नहीं रहा। कुरान की आयत नाज़िल कर दी, सूरह हुजुरात आयत नंबर 13, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे अंदर सबसे बढ़कर अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो बंदा है जिसके दिल में सबसे बढ़कर अल्लाह का खौफ है, जिसके दिल में अल्लाह का सबसे बढ़कर खौफ और हया है, वो बंदा अल्लाह के नजदीक सबसे बढ़कर इज्जत वाला है। तो एक तो एहराम की चादरें ये सबक देती हैं कि सारे के सारे लोग अल्लाह के नजदीक बराबर हैं, गरीब है या अमीर है, दुकानदार है या कोई बंदा जिसका कोई रोजगार नहीं, अल्लाह की नजरों में सब बराबर है। और दूसरा, एहराम की चादरें कफन याद दिलाती है। अनसिली चादरें, इंसान को जो कफन दिया जाता है वो भी अनसिला होता है कि जेब होती है उसके अंदर, कोई जेब नहीं होती। कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाहु अकबर, सूरह अनाम, वलक़द जि'तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम। अल्लाह करीम ने फरमाया, क़यामत के दिन ऐसे उठोगे जिस तरह दुनिया के अंदर आए। दुनिया के अंदर जब बंदा बच्चा पैदा होता है उसके वजूद पर कोई कपड़ा नहीं होता,
होता, उसके सर पर कोई कपड़ा नहीं होता, पाँव में जूता नहीं होता, बेखतना होकर आता है। इसी तरह नबी पाक ने इस्लाम ने फरमाया इन्नकुम महशूरून इलल्लाहि यौमल क़ियामत खुफातन औरातन गुरला। आपने फरमाया क़यामत के दिन लोग उठेंगे, सर पे कोई कपड़ा नहीं होगा, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा, पाँव में जूता नहीं होगा, बेखतना होकर उठे। वलक़द जि'तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। इंसान दुनिया में आया तो खालियान, दुनिया से गया तो खालियान। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे। सिकंदर गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। क़यामत के दिन भी इंसान उठेगा तो खाली हाथ उठेगा, वजूद पे कोई कपड़ा नहीं होगा, सर पे कोई कपड़ा नहीं होगा, पाँव के अंदर कोई जूता नहीं होगा, बेखतना होकर उठे। आज खुदा माफ करे, इतना हमारे अंदर तकब्बुर है। अगर हम किसी ऐसे बंदे को देख लें कि जिसके वजूद के ऊपर पुराने कपड़े हो तो हम उसे इंसान नहीं, तकब्बुर छोड़ दें। ये तकब्बुर और बड़ाई और किबरियाई अल्लाह की जात को देता है। अल्लाह के सिवा किसी के लिए तकब्बुर करना चाहिए। आपने क्या फरमाया? इज्जत आजी अल्लाह के दर में दरमानगी, कमाएगी, बेबगाती और अल्लाह के दर में बेबसी का इजहार करना, ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। अल्लाह अकबर कबीर। इस वक्त शायर आ जाए ना, बड़ मंज़िल ते ज़बर न बण, बड़ मंज़िल ते ज़बर न बण, मत कर खुदा दा आमी। बड़ मंज़िल ते ज़बर न बण, मत कर खुदा दा आमी। खुदा दी के मखलूक ते जुल्म न कर, मत कर खुदा दा आमी। जर दौलत रब खस के तेडी, दर दर तू पिलवावी। ओ डरवंद खुदा दे कार गजब तू हाकी, रब रहमत फरमावी। इंसान को अल्लाह के कार गजब से डरना चाहिए। ये नहीं कि चार पैसे आ जाए तो इंसान को मुतकब्बिर हो जाए। तो ये जो दो चादरें हैं ना, ये एक तो कफन की याद दिलाती है और दूसरा ये सबक दे रही होती है कि इंसान अल्लाह के नजदीक सब एहराम बांधा। अब सबसे पहले इंसान गुस्ल करे, अगर गुस्ल नहीं कर सकता तो वुज़ू ही कर ले और फिर एहराम की चादरें बांधकर फिर 2 रकअत नफल पढ़ने हैं। याद रखो ये 2 रकअत नफल पढ़ने हैं सर ढक के। अभी तक नियत नहीं की है एहराम की, उम्रे की अभी तक नियत नहीं हुई, लिहाजा ये नफल जो पढ़ने सर ढक के पढ़ने हैं। वो एहराम की चादर सर पे कर ले, टोपी कर ले। जब आप 2 रकअत नफल, और ये 2 रकअत नफल पढ़ने की मसनून है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब आप 2 रकअत नफल पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद नियत करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अगर अरबी नहीं आती तो अपनी जुबान में कर लें, या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, इस उम्रे को मेरे लिए एक तो आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल भी फरमा। याद रखो नमाज वगैरह की नियत नहीं है जुबान से, नमाज की नियत जुबान से नहीं है, लेकिन उम्रा और हज ऐसी इबादत है कि इनकी नियत जुबान से करना जरूरी है। तो जो ही आपने गुस्ल कर लिया, एहराम की चादरें बांध ली, उसके बाद 2 रकअत नफल पढ़े, अब इसके बाद ये नियत करें और नियत करने के बाद 3 दफा ऊंची आवाज से मर्द के लिए ये मसला है कि वो लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक दफा ऊंची आवाज से पढ़ना जरूरी है, 3 दफा ऊंची आवाज से पढ़ना मसनून है। और औरतों के लिए मसला ये है कि वो आहिस्ता आवाज में पढ़े। अब जो ही उसने तलबिया पढ़ लिया और नियत कर ली, अब फौरन टोपी सर से उतार दें। अब एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। अब इसने चूंकि नियत कर ली है
لہذا اب سر بھی نہیں ڈھک سکتا، اب خوشبو نہیں لگا سکتا، اب ناخن نہیں کاٹ سکتا، وجود کا کوئی بال نہیں اکھیڑ سکتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے۔ اب احرام کی وقت اور پھر یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے جب تک کہ اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے نہیں آ جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک، اللہ فرماتے ہیں بندے اگر تو ساری زندگی میں لبیک لبیک کرتا رہے، تیرا حج اور تیری حاضری قبول نہ ہوگی جب تک کہ آگے یہ تو نہ کہے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک، جب تک بندہ اس کا اقرار نہ کرے، بندے چاہے لاکھ اور ہزار وہ حاضریاں دے اور ہزار دفعہ بھی حج کرے، اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور جب بندہ وہاں پہنچے اور اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے آئے تو پھر اس وظیفے کو ترک کر دے اور چھوڑ دے اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے تو پھر اس وقت بندہ جو بھی دعا کرے اللہ قبول کرتے ہیں۔ کون سی دعا کرے؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بندہ یہ دعا کرے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ پہلی دعا یعنی میں جب بھی دعا کروں اللہ تو میری دعا منظور کر۔ یہ ایسی دعا ہے کہ سب کچھ اس میں آگے، یا پھر ربنا آتنا پڑھ لے، بہرحال اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ وہ دعا منظور کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ پھر رو رو کے اللہ سے اس وقت کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے، انسان کو پوری دنیا خواہ بندے کے ساتھ بیوی ہو بچے ہوں کوئی پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کوئی ہے، بس اللہ کا گھر ہوتا ہے اور خدا کی یاد ہوتی ہے۔ وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ان کیفیات کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد انسان سیدھا حجر اسود کے پاس جائے۔ حجر اسود کے پاس بعض لوگ ہوتے ہیں عمرے کے لیے احرام بندہ ہوتا ہے حجر اسود کو جا کے چوم لیتے ہیں۔ نہ بھائی، احرام کیونکہ حجر اسود کو خوشبو لگی ہوتی ہے لہذا آپ اسے چوم نہیں سکتے۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو چوم نہیں سکتے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بس صرف استلام کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ استلام کرنا ہے۔ یوں اپنے ہاتھ دونوں کر لیں یا ایک ہاتھ، اور یہ تصور کریں کہ میں نے ہاتھ جو ہے حجر اسود پہ رکھ دیا اور دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ، یہ دعا پڑھیں اور یوں پھر جائیں اور اپنے طواف کا ابتدا شروع کریں۔ یاد رکھیں جو طواف ہوتا ہے نا عمرے کا یا حج کا، یہ ضروری مسئلے میں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ حج کا ٹاپک لاؤں گا۔ پہلے جو 3 چکر ہوتے ہیں ان میں مرد کے لیے رمل کرنا ہے، رمل یوں اپنے کندھوں کو ہلا کے چلنا ہے پہلے 3 چکر، اور یہ بھی کر لیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا عمرے کا یا حج کا طواف اس میں اجتباء ضروری ہے۔ اجتباء کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنی جو دایاں کندھا ہے اسے آپ نے ننگا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ننگا کرنا ہے۔ بعض لوگ اس کندھے کو ننگا کر لیتے ہیں، بعض ننگا بھی نہیں کرتے، اور بعض لوگ صحیح کے دوران بھی اپنے اس کندھے کو ننگا کیے پھرتے ہیں، حالانکہ صرف طواف کے وقت اپنے اس کندھے کو ننگا کرنا ہے، اس کے علاوہ کندھے کو ننگا رکھنا یہ مکروہ ہے۔ صرف طواف کے دوران اجتباع ہے، اور طواف بھی وہ یا جو عمرے یا حج کا طواف ہے۔ ایک بندہ ویسے طواف کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کندھے کو ننگا کرے۔ سمجھ آئی؟ اگر بندہ احرام کی حالت میں ہے تو پھر حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگانا، چومنا بھی نہیں۔ اس کے بعد رکن یمانی ہے۔ ویسے مسئلہ ہے کہ اگر بندہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، اسے توفیق مل رہی ہے، آسانی سے پہنچ سکتا ہے، تو حجر اسود کو چومے، اسے بوسہ دے، اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانا مسنون ہے، بوسہ نہیں دینا، ہاتھ لگانا مسنون ہے۔ اور اگر بندہ احرام کی حالت میں ہے تو پھر صرف استلام کرے، اور رکن یمانی کو بھی ہاتھ بھی نہ لگائے، اشارہ بھی نہ کرے۔ احرام کے علاوہ ہے تو حجر اسود کو چوم سکتا ہے تو چوم لے یا پھر استلام کر لے، اور رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہاتھ نہیں لگا تو پھر اشارہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں استلام، بعض لوگ مقام ابراہیم کو استلام کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی جہالت ہوتی ہے، خدا کی قسم وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں لوگ اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں لیکن کوئی مسائل کا ہوتا ہی نہیں ہوتا، مقام ابراہیم کو چوم رہے ہوتے ہیں اور کہا کہ ہم نے جی حجر اسود کو میں نے اتنی دفعہ چوم لیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ حجر اسود کیا ہے اور مقام ابراہیم کیا ہے۔
تو یاد رکھیے یہ 7 چکر پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے اور ہر چکر کی اختتام پر حجر اسود کو استلام کرنا ہے. استلام اسی طرح جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر استلام کرنا ہے. 7 چکر اور 8 استلام کرنے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی تھی اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے جائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی دل ہے لیکن میں اپنی طرف سے شریعت نہیں بنا سکتا. شارع تو اللہ کی ذات ہے, میں تو شارع ہوں, شریعت کی وضاحت کرنے والا, شریعت بنانے والا خدا ہے. چنانچہ حضرت عمر کی خواہش قرآن بن کر نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہو گئی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جدھر بھی جگہ ملے آسانی سے 2 نفل پڑھے. سمجھ آ رہی ہے؟ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ زمزم کے لیے جائیں. زمزم, اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کا پس منظر بیان کرتا. زمزم کا وہ کنواں اللہ اکبر کبیرہ, وہاں پہ بندہ جائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوب سیر ہو کے پیے, خوب سیر ہو کے پیے, جتنا پی سکتا ہے پیے. اور وہاں مسئلہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اور کھڑا ہو کے پیے. احرام کی حالت میں ہو تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اور کھڑا ہو کے دعا پڑھے اور دعا بھی کرے. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. یا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ماء زمزم شفاء لما شرب به. جس بیماری کی علاج کے لیے زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے. اب زمزم پینے لگے, آپ کو بیماری ہے دل کی, آپ اس بیماری کی علاج کے طور پہ زمزم پیے, انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا. اللہ نے زمزم کے اندر شفا رکھی. دوبارہ خوب سیر, میں اپنا کمپلیٹ کرتا ہوں, خوب سیروں کے زمزم پیے اور اس کے بعد پھر استلام کرنا ہے ساج کے لیے. اس کے لیے علماء نے لکھا ہے, پہلا مسئلہ تو یہ لکھا ہے کہ بندہ حجر اسود کے پاس آ کر استلام کرے اور پھر دعا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ. اور بعد نے لکھا ہے کہ حجر اسود کے پاس آنے کی ضرورت نہیں, وہ صفا پہاڑی پر چلا جائے اور صفا پہاڑی سے چڑھے نا بندہ تو وہاں پر بیت اللہ شریف نظر آتا ہے. اب صحیح نہیں نظر آتا, تھوڑا سا آتا ہے, پہلے تو بڑا نظر آتا تھا. تو بہرحال وہاں پہ جا کر پھر استلام کرے اور پھر وہاں پر دعا بھی پڑھے. نبی علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اور الحمدللہ وحدہ وانجز وعدہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی تھی نا, تو وہ تو آپ نے اس موقع کے مناسبت سے دعا پڑھی تھی. آپ جو مرضی دعا پڑھیں اور استلام کر کے پھر صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوگا, مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوگا, پھر اسی طرح 7 چکر, مروہ پہ جا کے 7 چکر. بعض لوگ ہوتے ہیں نا صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, اسے 1 چکر شمار کرتے ہیں. نہیں, صفا سے مروہ تک 1 چکر, مروہ سے صفا تک 2 چکر ہو جائے, 7 چکر کمپلیٹ ہو جائے, پورے ہو جائے. انشاءاللہ میں اگلا جو جمعے کا ٹاپک آئے گا حج کا, اس میں یہ صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے اس کا پس منظر انشاءاللہ میں بیان کروں گا. پھر اس کے بعد جب سعی پوری ہو جائے تو پھر بندہ جو ہے نا حلق کرنا ہے, قصر یا حلق کرنا ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ اپنے سر کے بال بالکل مونڈ دے, یہ افضل ہے. اور اگر وہ مونڈنا نہیں چاہتے تو ایک پورے کے بغیر اپنے پورے سر